السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یده حتی یلعقها او یلعقها متفق علیہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، کتاب الجامع کی چھٹی حدیث ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرو حتیٰ کہ تم اس کو خود چاٹ لو یا کسی کو چٹوا دو۔ تو یہ حدیث کا سادہ سا ترجمہ فلا یمسح یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرو۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، وہاں پہ لفظ مندیل استعمال ہوا ہے کہ رومال کے ساتھ، تولیے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے سے پہلے یا تو اپنی انگلیوں کو خود چاٹ لو یا کسی کو چٹوا دو۔ تو یہ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی تو طلباء نے پھر جب کھانا کھانے کی باری آئی، کھانا کھانے کے وقت، کیونکہ حدیث پڑھی تھی انہوں نے بھی تازہ پڑھ کے آئے تھے، تو پھر کھانا کھانے کے بعد ہر کوئی ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ لو بھائی یہ میری انگلیاں چاٹ لو۔ تو یہ یہاں سے ایک تو بات یہ ہے کہ جو بندہ کراہت محسوس نہ کرے، مثال کے طور پر آپ کی بیوی ہے، آپ اسے انگلیاں چٹوا سکتے ہیں، اس سے ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت بڑھے گا۔ یا آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بچے ہیں چھوٹے، یا کوئی دوست ہے جو آپ سے کراہت محسوس نہیں کرتا، محبت اور پیار کا رشتہ ہے، تو یا آپ خود چاٹ لیں۔ اس کا مطلب چاٹنے سے مراد یہ ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ کھانا اس سے ضائع نہیں ہوگا، جو کھانا آپ کے ہاتھوں کو تھوڑا سا لگا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے، اس کی وجہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دی، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے کے اندر برکت ہے۔ اگر تو تمہارے کھانے کے اس حصے میں برکت ہوگی جو تمہارے ہاتھوں کو لگا ہے تو وہ آپ صاف کر لیں گے یا دھو لیں گے تو پھر برکت تو آلریڈی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، برکت سے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ برکت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو کھانا کھایا ہے وہ آپ کو اچھی طرح ہضم ہو جائے گا، آپ کے جسم کے لیے جزو بدن بن جائے گا، یا آپ کو اس کھانے سے کوئی پریشانی، اس کھانے سے کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، یہ مراد ہے برکت سے۔ یا ویسے بھی تمہارے کھانے میں برکت ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے اللہ اس میں برکتیں، رحمتیں ڈال دے گا۔ تو اس لیے کھانا کھاتے وقت اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے سے پہلے، اگر تو آپ نے ہاتھوں سے کھانا کھایا ہے تو پھر ہاتھوں کو دھونے سے پہلے یا رومال سے صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو خود چاٹ لینا چاہیے یا کسی کو چٹوا دینی چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہم تو کھانا ہاتھوں کے ساتھ بہت کم کھاتے ہیں، مدارس کے اندر تو یہ چلتا ہے سسٹم، لیکن گھروں کے اندر ہاتھوں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جاتا، آج کل بہت کم ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو پھر ہم جس چمچ کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس چمچ کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، اور جو پلیٹ، جس پلیٹ کے اندر ہم کھا رہے ہیں اس کو بھی صاف کرنا چاہیے، اچھی طرح انگلی کے ساتھ اس کو صاف کر دینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے کھانے کا کوئی لقمہ جو نیچے زمین پر بھی گر جائے تو اس کو بھی اٹھاؤ، صاف کرو اور اس کو بھی کھا لو۔ اگر تم کھانا اپنی پلیٹ کے اندر چھوڑ دیتے ہو، برتن کے اندر چھوڑ دیتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم شیطان کے لیے چھوڑ رہے ہو، اس لیے شیطان کے لیے کھانا مت چھوڑو۔ جس برتن کے اندر آپ نے کھانا کھایا ہے اس کو بھی اچھی طرح صاف کرو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، صاف کرنے سے ہمیں تو ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ کھانا ڈالنا ہی اتنا چاہیے جتنی آپ کو ضرورت ہو، حاجت ہو، لیکن ہماری انسانی فطرت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی بس ہمیں تو ملنا چاہیے، باقی دوسرے کی باری آئے نہ آئے ہمیں پہلے کھانا مل جائے، اور ہم وہ زیادہ کھانا ڈال دیتے ہیں، بعد میں پھر ہم سے کھایا نہیں جاتا، ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو برکت بھی ضائع ہو گئی، کھانا بھی ضائع ہو گیا، جو بھی ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے اس سے ہمیں بیماریوں کا بھی خدشہ ہوتا ہے، بیماریاں لگتی بھی اسی لیے ہیں
ایک تو ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں فل بٹا فل، اور جو باقی بچتا ہے وہ ضائع۔ پیٹ زیادہ کھانا کھانے سے پیٹ میں بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، اور جو کھانا ضائع ہو گیا وہ برکت بھی ضائع ہوگی۔ اس لیے ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کھانا آلریڈی اتنا ہی ڈالا جائے جتنا آپ نے کھانا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 حصے کھانا کھاؤ، ایک حصہ پیٹ میں خالی چھوڑ دو۔ تو یہ میں نے تو آزمایا ہوا دیکھا ہے، اگر بندہ اس طرح کھانا کھائے تو بیماری کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، بندہ بیمار نہیں ہوتا، معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ پلیٹ کو، جس پلیٹ کے اندر، جس برتن کے اندر آپ نے کھانا ڈالا ہے، اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ اس کی عزت، شان، مقام بڑھتا ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتا ہے تو ظاہری بات ہے حدیث مصطفیٰ پہ جو عمل کرے، جو بیان کرے، اس کی شان، عزت تو بڑھے گی۔ اس لیے ہمیں آج کی اس حدیث سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے، خاص کر ہمارے گھریلو حالات جو ہیں انہیں ہمیں ایک تو بچوں کو اتنا ہی سالن ڈال کے دینا چاہیے جتنا کہ وہ آسانی سے کھا سکے، اور دوسرا اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ کھانے کے بعد وہ برتن کو اچھی طرح سے، اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث مصطفیٰ